اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ شیطان نے کس طرح ایک اللہ کے ولی اور ایک لڑکی کی دنیا اور آخرت برباد کی۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار شخص شیطان کے جال میں کس طرح جا پھنسا۔ عبرتناک واقعہ۔ حضرت واحد بن منبہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار تھا۔ اس علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ بھائیوں کو اچانک کہیں جانا پڑ گیا۔ وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے کہ اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد شخص پر سب سے زیادہ یقین کامل تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ ان تینوں بھائیوں نے بے حد اصرار کیا، اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ شخص مان گیا اور اسے اپنی خانگاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانگاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی۔ اب شیطان نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ وہ عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شاباش دینے لگا اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانگاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں، کوئی اسے تکلیف اور اذیت پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اس سے بھی برا کر سکتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب اور اجر ملے گا۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا۔ اب وہ کھانا خانگاہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد شیطان عابد کے پاس پھر آیا، اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا۔ شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان تو کوئی ہو نہیں سکتا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے۔ کوئی بھی اس سے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی کبھی خدا کی رضا کے لیے اور اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی اور صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لیا کرو، اس میں بھی بہت ثواب ہے۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی کہ واقعی ایک عورت تنہا مہینوں کسی سے بات نہ کرے ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانگاہ کی کھڑکی سے لڑکی کا حال احوال پوچھنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد شیطان پھر ایک خیر خواہ کے روپ میں آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر بات ہے کہ تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کرتے ہو، پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانگاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجا میں اتنا بلند آواز سے بولنا اچھا نہیں لگتا۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب اس عورت سے اپنے گرجے کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیتا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظر پڑتی ہوگی، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا، اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہوں گے۔ یہ بات بھی دینی جذبے کی حامل تھی، لہذا عابد نے بلا چوں چراں شیطان کے اس مشورے پر بھی عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجے سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر
حال حوال پوچھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد شیطان پھر عابد کو اکسایا، یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے، اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بیکاری بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر بھی عمل شروع کر دیا، مگر ابھی تک وہ عورت پردے میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر کے لیے حال حوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان آیا، عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے اور ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک تم ایک دکھی اور پریشان حال آدمی اور وہ بھی صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات گرجا گھر میں اس عابد نے شیطان کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی۔ پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل سرک گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا اور نفسیانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لیں اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان نے ایک بار پھر آ کے کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا گھر کے قریب ہی ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ مگر پھر بھی شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے تو اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے، اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت بچ سکتی ہے کہ تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا وہ خدا کی مرضی اور حکم سے فوت ہو گئی، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ خیر، شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا۔ واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے۔ سوچنے لگا، کیوں نہ اس کو بھی قتل کر دوں۔ اس نے اس پر عمل کیا، عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اس کے ساتھ دفن کر کے اوپر پتھر رکھ دیے۔ معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن کو لینے گئے۔ عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک، صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر گھر چلے گئے۔ رات کو جب سوئے تو شیطان ہر ایک کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے عابد سے جیسا سنا تھا بتا دیا، مگر شیطان نے کہا یہ سب جھوٹ ہے۔ اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا، بدنامی کے ڈر سے اس نے اسے، بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجے کے دروازے کے دائیں جانب قریب ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا اپنا خواب سنانے لگے تو تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو، یہ سب فضول ہے۔ مگر چھوٹا بھائی بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ اور پھر تینوں نے جب خواب میں بتائی گئی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹے کی لاش سر تن سے جدا موجود تھی۔ عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اسے سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو شیطان ایک بار پھر آیا، اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عابد نے نفی میں سر ہلایا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عابدوں اور راہبوں کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اگر تم میری بات مان لے تو میں تیری آنکھوں میں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا سکتا ہوں۔
عابد نے پوچھا ضرور، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بس مجھے بچا لو، کیا کروں؟ شیطان بولا بس ابھی ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کرو، میں ابھی اور فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کرنے کے بعد مذہب سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس واقعے کے بارے میں قرآن کریم میں آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ ہے، جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں کیونکہ میں خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی طرح آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 16 اور 17۔